السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات پر، پیٹرول اور ڈیزل کے مہنگے ہونے پر، اور اس کے بارے میں تازہ ترین کیا ہوا ہے، اگر یہ مہنگا ہوا تو مزید کیا مصیبتیں آئیں گی۔ جو عالمی منڈی میں عرب لائٹ جو کہ ہم لیتے ہیں، پاکستان لیتا ہے پیٹرولیم، اور دوسرا برنٹ کروڈ جو مغرب کا پیٹرولیم ہے، تو سعودی عرب سے ہم لیتے ہیں عرب لائٹ، اور برنٹ کروڈ جو ہے اگر اس میں مہنگائی آ جائے تو عرب لائٹ جو ہم لیتے ہیں پیٹرولیم اس میں بھی مہنگائی آ جاتی ہے، کیونکہ ڈیمانڈ تو وہی لوگ، وہی جو ہیں صارفین، وہ تو گلوبل ہیں۔ تو اگر ایک دنیا کے حصے میں جہاں برنٹ جو ہے کروڈ، اس کی جو مال ہے وہ بکتا ہے، تو دوسرے ایریا میں عرب لائٹ بکتا ہے، اور جو سستا ہو تو کوشش کی جاتی ہے کہ سستا والا خریدیں۔ اچھا، اب جیسے ہی کوئی ایک سستا ہوتا ہے تو ساتھ ہی دوسرا والا بھی سستا ہو جاتا ہے، ایک مہنگا ہوتا ہے تو دوسرا والا بھی مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو جو عالمی منڈی ہے اس میں جو قیمتیں رہتی ہیں، وہ قیمتیں پھر پاکستان کی طرف اگر آپ آئیں تو اس میں کچھ اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم عرب لائٹ کو استعمال کرتے ہیں اور عرب لائٹ کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں، اور ساتھ ہی 3-4 اور چیزیں بڑھ جائیں، جو خریدار ہیں وہ بڑھ جائیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں، یعنی کہ یہ تو جو ٹینکرز ہیں، جو شپنگ ٹینکرز ہیں، جو ٹائر والے ٹینکر ہیں، ان پہ آتا ہے، پھر یہ گوداموں میں جاتا ہے، گوداموں میں جانے کے بعد یہ ریجنل گوداموں میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ پیٹرول پمپ میں جاتا ہے۔ تو یہ چاروں جگہ جو اخراجات اگر بڑھ گئے تو جو پر لیٹر جو پیٹرول پمپ پہ پرائس ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اب اگر ٹیکس بڑھ گیا یا لیوی بڑھ گئی پاکستان میں تو بھی پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ برنٹ کروڈ پہ جو ہے $1 سے $2 فی بیرل مہنگے ہو رہی ہیں یہ پیٹرولیم پروڈکٹس، پیٹرول اور ڈیزل۔ جو عرب لائٹ ہے وہ کل تک جائزہ لیا جائے گا، کیونکہ کل 15 تاریخ ہے، تو جائزہ لیا جائے گا کہ کتنا مہنگا ہوا ہے اور اس کے مطابق مہنگا ہونا ہے۔ تو ایک اندازہ یہ لگا لیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو پیٹرولیم پرائس ہے وہ بڑھے گی۔ اچھا، یہ کتنی بڑھے گی؟ یہ کہا گیا ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول کی پرائس قریب $6 فی لیٹر بڑھ جائے گی۔ اب اگر یہ کل 15 تاریخ کو یہ $6 فی لیٹر بڑھ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹرانسپورٹیشن چارجز بڑھ جائیں گے۔ ٹرانسپورٹیشن چارجز جو ہیں وہ انڈسٹری، کمرشل جو ایکٹیویٹی ہے اس کو، اور جو لوگوں کی شہروں کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے، جو ٹرانسپورٹ ایکٹیویٹی، لوڈنگ، بسوں پہ سفر کرنا، موٹر سائیکل، کار، بڑی کاریں، تو ان کی بھی قیمتیں، ان کے لیے بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اب ایک مسئلہ بن جائے گا، وہ یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بینک جو صنعت کو قرضے دیتے ہیں یا کمرشل ایکٹیویٹی کو قرضے دیتے ہیں، وہ انہوں نے بھی اپنی شرح سود بڑھا رکھی ہے۔ ادھر سے پیٹرولیم کی قیمت بڑھ جائے تو ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا پاکستان میں، اور یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ مارکیٹ تو بیٹھی ہوئی ہے اور پھر مہنگائی بھی آ جائے تو پھر ایک اور سائیکل چل پڑے گا۔ ابھی ایک سائیکل چلا ہے مہنگائی کا بہت لمبا، اور حکومت کہتی ہے کہ ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اچھا، مہنگائی کو کنٹرول کس طرح کیا ہے؟ ایک تو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت جو ہے پہلے بہت گری ہوئی تھی، اب ذرا بہتر ہو گئی ہے، 270-72 کے قریب ڈالر ہے، پہلے 280-85 اور 300 کے قریب پہنچ گیا تھا۔
تو ایک تو وہ جو ہے قیمتیں بڑھا رہی ہے، دوسرا پیٹرولیم کی قیمت جو بڑھ جائے تو وہ قیمتیں بڑھا دے گی، تو مہنگائی بڑھ جائے گی۔ اب یہ مہنگائی کو جو روکنا ہے اور اس حوالے سے روکنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کی قیمتیں کنٹرول رہیں، تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے، کیونکہ میں نے پہلے خرچے بتائے کہ کہاں کہاں ہوتے ہیں اور اس کا اثر فی لیٹر پہ پڑتا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹیکس اور لیوی جو پیٹرولیم پہ ہے اس کو کنٹرول کر لے، اس کو 18% اور 10% یعنی ٹیکس اور اس کے ساتھ لیوی، وہ جو ہے اس کو کنٹرول کرے، یا تو نہ بڑھائے یا پھر کم کر دے۔ یہ جو ٹیکس اور لیوی کا سائیڈ ہے اور یہ جو زر مبادلہ کی سائیڈ ہے کہ ڈالر روپے کی شرح جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے، تو مہنگائی آتی ہے، اور اس مہنگائی کے ساتھ اگر پیٹرولیم کی پرائس بھی اکٹھی ہو گئی تو پھر عذاب والی مہنگائی آتی ہے۔ اب یہ جو مہنگائی ہے پاکستان میں اس وقت، اس کے بارے میں حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے اسے کنٹرول کر لیا ہے۔ دیکھیں، مہنگائی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک قسم کی نہیں ہوتی۔ ایک وہ مہنگائی ہے کی شرح ہے جسے حکومت تسلیم کرتی ہے، یعنی کہ شرح کی مہنگائی جو حکومت تسلیم کرتی ہے۔ دوسری ہے پریکٹیکل مہنگائی جو شہروں میں ہوتی ہے۔ جو شہروں میں مہنگائی ہوتی ہے اس میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں سیدھی سیدھی۔ ایک، فوڈ، کھانے پینے کی چیزیں کتنی مہنگی ہو گئی، اس کے علاوہ پیٹرولیم کی قیمتیں کتنی مہنگی ہو گئیں، اس کے علاوہ میڈیسن کی قیمتیں کتنی مہنگی ہو گئیں، اور چوتھا کہ جو کرائے ہیں گھروں کے وہ کتنے بڑھ گئے۔ اگر یہاں 4 جگہ پہ قیمتیں بڑھ جائیں تو یہ مہنگائی جاری رہتی ہے۔ بری خبر پاکستان کے لیے یہ ہے، اور یہ بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چاروں چیزیں پاکستان میں ان کا امکان بہت کم نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہوگی۔ آج اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ کل پیٹرولیم پر جو ہے اس کی جو فی لیٹر قیمت ہے وہ بڑھائی جائے گی، تو پھر یہ سمجھیں کہ پیٹرولیم بجلی اور گیس تو چلاتے ہیں سارے سسٹم کو۔ اب یہ سسٹم میں جتنی بھی چیزوں کی مہنگائی ہے، وہ جو 4 چیزیں میں نے عرض کی ہیں، وہ مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔ تو پاکستان میں اب مہنگائی کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ سب سے مشکل کام بن چکا ہے۔ اس مشکل کام اس سے نکلنے کے لیے یا تو ہمارا زر مبادلہ جو ہے، یعنی کہ روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں بہتر ہو جائے تاکہ ہماری امپورٹ جو ہے وہ کم روپوں میں ہو، یعنی ڈالر مہنگا ہوگا تو ہمیں روپیہ بھی زیادہ دینا پڑے گا نا ڈالر خریدنے کے لیے۔ تو یہ جو مہنگائی کی شرح ہے، اس کو ایک تو یہ سمجھ لیجیے کہ حکومت جو شرح بیان کر رہی ہے وہ والی مہنگائی یہ نہیں ہے، مہنگائی اس سے کافی زیادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ پیٹرولیم ہر 15 دن کے بعد جو قیمتیں بڑھتی یا کم ہوتی ہیں، اگر وہ مسلسل بڑھنے لگیں تو بہت مشکل ہو جائے گا اس کو کم کرنا۔ تیسرا یہ کہ ٹیکس کو کم کر کے اور لیوی کو کم کر کے کنٹرول کرنے کے بھی اگر حکومت نے فیصلہ نہ کیا تو یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور بڑھتی مہنگائی میں لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ وہ قوت خرید کم ہونے سے بے روزگاری بڑھتی ہے، کیونکہ صنعت نہیں چلتی، کمرشل ایکٹیویٹی نہیں چلتی، کیونکہ مہنگائی ہو گئی نا، تو خریداری کم ہو جائے گی۔ تو اس سارے سسٹم سے نکلنے کے لیے حکومت کے پاس کیا پلان ہے، یہ ابھی ان کو آئندہ 6 ماہ کے لیے، یعنی جنوری سے لے کر جون تک کے 6 ماہ کے لیے اس پرابلم کو دیکھنا ہوگا، ورنہ جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، اگر خریداری کم ہوئی اور تو ٹیکس بھی کم ہوگا، ٹیکس کم ہوا تو IMF کا ہمارے اوپر دباؤ بھی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جو مارچ میں ہمیں $1 ارب ملنے ہیں اس کا کیا ہوگا، اس بارے میں سوچئے۔ تھینک یو ویری مچ۔